الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کی محنتوں کو اور قربانیوں کو قبول فرمائے، اور یہی امید اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے اور رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے اور اللہ قبول فرمائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ ایسا گمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے اور اس کی تاکید ہے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے مجھ سے یہ فرمایا کہ جابر دیکھو، تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہارا گمان اللہ کے ساتھ اچھا ہو۔ اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ مدد کرے گا، اللہ آسانی لاوے گا، اللہ ہمت دے گا، اللہ پریشانی دور کرے گا۔ جی ہاں، یہ گمان رکھنا چاہیے، کیونکہ کرنے والی ذات کون ہے؟ اور کوئی کرنے والا نہیں ہے، کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ بنانے والا اللہ ہے، بگاڑنے والا اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ یہ بات برابر ہمارے اندر اترنی چاہیے اور اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اتنا ڈگمگاہٹ نہ ہو۔ دعاؤں میں یہ دعا مانگی گئی ہے، اللہم آتنی ایمانا لا یرتد یقینا لیس بعدہ۔ بھائی کچھ علاج کرو، آواز جانی رہی ہے۔ میری طرف نہ جھکا ہو، اس کو وہاں سے علاج ہوگا، میرے منہ میں اس کو پڑھوں اور کوئی کاریگر نہ بنے۔ تیز کر دو اس کی آواز، میری آواز تو تیز ہونے کی نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا تھا، بول گیا۔ تو یہ فرمایا تھا کہ اللہ سے اچھا گمان رکھو۔ جابر بن عبداللہ یہ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے مجھ سے یہ بات فرمائی تھی کہ دیکھو جابر، تمہاری موت اس حال میں آوے کہ تمہارا گمان اللہ کے ساتھ اچھا ہو، امیدوار رہو اللہ سے۔ ابشروا واملوا ما یسرکم، حدیث شریف میں ہے، بشارتیں لو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بشارتوں سے چلاتے ہیں، خوشخبریوں سے چلاتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ ہے اور تمہارے لیے یہ ہے اور تمہارے لیے یہ ہے، دنیا میں یہ ہے، آخرت میں یہ ہے۔ بشارتیں ہیں۔ بشر عباد، بشر عباد، میرے بندوں کو خوشخبریاں دو۔ کتنی اچھی بات ہے، خوشخبری دے کر چلاوے، آپ کو یہ دیں گے، آپ کو یہ دیں گے، یہ دیں گے۔ یہ نہیں کہ کام کرا دے اور کوئی نہ دے، ایسا نہیں ہے۔ بڑا حساب ہے اللہ کے نام، بڑا حساب سے مراد ہے کہ ذرے ذرے کا حساب ہے۔ ایک ذرے کے برابر نیکی ہوگی، وہ بھی لائیں گے۔ آپ کے ایک ذرے کی نیکی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں۔ کئی لوگ شکایت کرتے ہیں آواز نہیں آ رہی،
تو اللہ تعالیٰ ہم کو بشارتوں سے چلاتے ہیں اور ذرے ذرے کا حساب آپ بتا رہے ہیں ابھی نہیں آتا. میرے حصے میں ہی آیا سارا دن چلا ہے. کیوں بھائی آواز آ رہی ہے؟ تو یہ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے کہ وہ اپنے اطاعت کے لیے بندوں کو بشارتوں سے چلاتے ہیں. اور شیطان آدمی کو نا امید بناتا ہے. یہ مقابلے ہیں کہ اللہ تو بشارت دیں گے کہ تمہاری مغفرت بھی کر دیں گے، تمہیں جنت بھی دیں گے مرنے کے بعد، اور مرنے سے پہلے دنیا میں برکتیں بھی دیں گے، مددیں بھی دیں گے، دعائیں قبول کریں گے. یہ سب وعدے ہیں. لیکن آدمی کو شیطان نا امید بناتا ہے اللہ سے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ شیطان ایک تو گناہوں میں ڈال کر بندے کو اللہ سے دور کرتا ہے، اور جو گناہ نہیں کرتے ان کو نا امید بناتا ہے. ان کو نا امید بناتا ہے کہ دیکھو تم نے کتنی دعا مانگی، ہوا کچھ؟ کتنے دفعہ چلے لگائے، ہوا کچھ؟ کچھ نہیں ہوا. پھر کیوں اس کے پیچھے پڑے ہو؟ کیوں کر کے کاٹ دیا؟ نا امید بنا کر. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھو اور اللہ سے اس کی رحمتوں کے، اس کی برکتوں اور مددوں کے امیدوار رہو. جو آدمی امیدوار ہوتا ہے وہ امید کے حساب سے کام بھی کرتا ہے. جی ہاں، وہی امیدوار کہلاتا ہے جو امید کے حساب سے کام کرے. جیسے تاجر اپنی تجارت میں نفع کا امیدوار ہے تو وہ نفع کے لیے محنت بھی کرتا ہے. زمیندار اپنی زمین سے نفع کا امیدوار ہے کہ یہاں سے فصل آئے گی، مال آئے گا، تو وہ اس موضوع پر محنت بھی کرتا ہے. یہ اس کے امیدوار ہونے کی اصلی حالت ہے کہ جب امیدوار ہے تو محنت بھی کرے گا. بغیر محنت کے امید یہ دھوکہ ہے کہ محنت نہیں اور امید کہ یہ دھوکہ ہے. اللہ نے دنیا کو محنت کی جگہ بنایا ہے اور آخرت کو بدلے کی جگہ بنایا ہے. اس لیے یہاں محنت ہوگی اور آخرت میں بدلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ محنت پر زیادہ دیتے ہیں. محنت کرنے والوں کو زیادہ ملتا ہے. پھر عمل کرنے والے ہوئے. ایک آدمی محنت کرتا ہے کہ لوگ نمازی بنے اور اس کے محنت سے لوگ نمازی بن گئے، تو اس کا انعام سب سے زیادہ ہو گیا، کیونکہ اس کو اس کی محنت کا بھی انعام ملے گا اور جتنے لوگ اس سے نمازی بنے ہیں ان کو جتنے نمازوں پر اللہ دیں گے اس اکیلے کو سب کی نمازوں کے برابر دیں گے. یہ سوچنا چاہیے کہ تم نے ان کو نمازی بنایا ہے، وہ صرف نماز نہیں پڑھیں گے اور بھی دوسرے نیک کام کریں گے مسجد میں آ کر کے، تو وہ بھی تمہیں ملے گا. اس طرح سے یہ کام میرے دوستوں اللہ سے امید رکھ کر کرنے کا ہے، اور یہ ہماری تجارت ہے. ہماری تجارت ہے یہ کہ حق کے لیے ہم محنت کریں گے تاکہ حق کے راستے بنے. دیکھو گاڑی بھی ضروری ہے، ٹرین بھی ضروری ہے، ہوائی جہاز بھی ضرورت ہے، سب ضروری ہے، لیکن سڑک اس سے زیادہ ضروری ہے. سڑک ہی نہیں ہے تو گاڑی کہاں چلاؤ گے؟ پہلے سڑکیں بنتی ہے
پھر گاڑیاں چلتی ہیں. انگریزوں نے ہندوستان میں ریلوے لائن بچھائی. ریلوے لائن تھی نہیں. مغلوں کے زمانے میں اونٹوں پر، ہاتھیوں پر، گھوڑوں پر سارے کام ہوتے تھے. ریلوے لائن نہیں تھی. انگریزوں نے ہندوستان میں ریلوے لائن بچھائی مخصوص جگہوں پر ان کی مصلحت کی وجہ سے. یہ راستہ بنا. اب اس ریلوے لائن پر اب ترقی ہو گئی ہے کہ سب سے زیادہ راحت دینے والی ٹرینیں ہمارے ملک میں ہیں. ایسی کہیں نہیں ہے. سستی بھی ہے، آرام دینے والے بھی ہے، سلامتی بھی ہے. یہ اللہ کا ہم پر انعام ہے. تو ایک بنیاد انہوں نے بنائی، اوپر ترقی ہوئی. کہ کوئلے سے چلتی تھی پہلے، اب وہ ختم ہو گئی. اب بجلی سے چلتی ہے اور سب سے تیز رفتار بھی ہے اور سلو بھی ہے، ہر قسم کی ہے. مال والی بھی ہے، پیسنجر والی بھی ہے. کیوں؟ راستہ بن گیا. صحابہ کرام میں دو جماعتیں تھیں. ایک جماعت وہ تھی جنہوں نے راستہ بنایا. راستہ بنایا. ہجرت تک ان کی محنت ہوتی رہی، اور سخت محنت ہوئی. ہجرت سے پہلے سخت محنت ہوئی، سخت قربانیوں کے ساتھ. ان کی محنت کے نتیجے میں راستہ بنا. پھر ہجرت کے بعد لوگ اس راستے پر چلنے لگے، یہاں تک کہ پھر مکہ فتح ہو گیا. ہجرت کے بعد اور راستہ کھل گیا، راستہ بن گیا. راستہ جو انہوں نے بنایا تھا وہ کھل گیا. اب لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، دین میں داخل ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات فرمائی ہے کہ جن لوگوں نے شروع میں محنت کر کے راستہ بنایا وہ، اور بعد میں وہ لوگ جو اس راستے پر ایمان لا کر چلے وہ، یہ دونوں برابر نہیں ہیں. ان میں جو پہلا طبقہ ہے ان کی فضیلت، ان کا انعام اکرام اللہ کے ہاں زیادہ ہے، کیونکہ انہوں نے راستہ بنایا. اس راستے پر یہ لوگ آ کے اب چلنے لگے، ان کے جو آسانی ہو گئی. آج بھی یہی بات ہے کہ ہم جو محنت کر رہے ہیں میرے دوستوں، دین کے سیکھنے کی، سکھانے کی، چلنے کے لیے تیار کرنے کی یہ محنت گویا ایک طرح سے راستہ بن رہا ہے. آپ کی محنت سے راستہ بنے گا. 50 سال پہلے ہم لوگ جماعت میں ہوتے تھے تو نماز کے بعد، دعا کے بعد ایک ساتھی برابر دروازے پر جا کے کھڑا ہو جاتا تھا. وہ پہلے سے دیکھو نماز کے فوراً بعد دروازے پر کھڑا ہو جاتا. کیوں؟ کہ لوگ چلے جائیں گے، کوئی بیٹھے گا نہیں. ایسا ہوتا بھی تھا. بعد دفعہ تو بالکل چلے 100% چلے جاتے، جیسے پرندے اڑ گئے. بالکل مجھے یاد ہے، وہ جگہ بھی مجھے یاد ہے کہ ایک بھی نہیں، سفر خالی پڑی ہوئی. ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ لوگوں کو روکنا پڑتا تھا، دروازے بیٹھ کر کے کھڑے ہو کر کے اور فوراً بیان شروع کر دینا پڑا، لوگ کب جائیں گے. پھر جب محنت ہوئی تو راستہ بنا، اور ایسا راستہ بنا کہ مسجدیں چھوٹی ہو گئی. مسجدیں چھوٹی ہو گئی، جگہ نہیں ہے. کیوں؟ کہ محنت کرنے والوں نے راستہ بنایا. لوگوں نے مسجد کا راستہ دیکھ لیا، مسجد کی محنت کا طریقہ دیکھ لیا اور اس پر چلنے لگے. تو جن لوگوں نے راستہ بنایا ہے میرے دوستوں، یا جو لوگ راستہ بنانے کی محنت کر رہے ہیں، ان کا انعام اکرام اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے.
یہ اللہ کا انعام ہے. اس امت کی عمریں حدیثوں میں ہے کہ چھوٹی عمریں ہے. یہ امت بڑی عمر والی نہیں ہے. 60-70 عام طور پر حدیثوں میں ہے. یہ میری امت کی عمریں 60-70. اس سے بہت کم لوگ ہوں گے جو اس سے آگے جائیں گے. عام طور پر 60-70 تک کی عمریں. اس عمر کے اندر بچپنا بھی ہے. پھر جب آدمی بالغ ہو گیا، جوان ہو گیا، تو زندگی کی ضرورتیں بھی ہے، بیماری بھی ہے، تندرستی بھی ہے. جی ہاں، اور دین کا کام بھی ہے. تو کتنا وقت ملے گا؟ کتنا وقت ملے گا؟ پہلے زمانے میں لوگوں کی عمریں بڑی بڑی 400 سال کی عمر، برسوں تک جنازہ نظر نہیں آتا تھا. برسوں تک. جو عمریں بڑی بڑی لمبی لمبی ہے، اس لیے پہاڑوں کو تراش کر کے مکان بناتے تھے. 400 سال کی عمر ہے تو مٹی کے مکان تو 400 سال نہیں رہیں گے. تو غرض کہ ان کی عمریں بڑی، ہماری عمریں چھوٹی مختصر. اور اس میں بھی ضرورت بھی ہے، تندرستی، بیماری، سارے حالات بھی ہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم کو ایک ایسی محنت ملی ہے کہ عمر چھوٹی لیکن کام بڑا. جیسے سونے کی تجارت، سونے چاندی کی تجارت والے جو ہوتے ہیں ان کے ہاں ٹرک نہیں جاتے. اناج والوں کے ہاں تو ٹرک جاتے آتے ہیں لاتے ہیں. ان کے ہاں سونے والوں کے ہاں چھوٹی چھوٹی ترازو، چھوٹی دکان، لیکن نفع بہت زیادہ. ایسا ہی اس امت کا حال ہے. ان کی عمریں چھوٹی لیکن ان کو محنت اور دعوت کا ایسا کام دیا ہے کہ ان کا نفع بہت زیادہ ہے. ہمارے نظام الدین میں ایک مولوی نور محمد صاحب تھے، بوڑھے. آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا ان کو، بات کے تھے. وہ کہہ رہے تھے ایک دفعہ میں جماعت میں گیا، چونکہ جماعت میں سیکھنا سکھانا ہوتا ہے، دوسروں کو تیار کرنا بھی ہوتا ہے. دونوں کام ہوتے ہیں. دوسروں کو تیار بھی کرو دین کی محنت کے لیے سیکھنا، اور سیکھو بھی اور سکھاؤ بھی. یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے. خالی پھرنا پھرانا نہیں ہے کہ وقت لگا کر آ گئے، یہ کافی نہیں ہے. جیسے کوئی خالی چکی چلاوے تو اسے کیا نکلے گا؟ خالی ہل چلاوے تو کیا ہوگے گا؟ وہ ڈال کر کے ہل چلاتا ہے، چکی میں ڈال کے چکی چلائی جاتی ہے تو آٹا باہر آتا ہے، اور کھیت میں ڈال کر اناج ڈال کر تو پھر وہ فصل آتی ہے. ایسے ہی میرے دوستوں یہاں بھی ہے. یہ خالی پھرنا پھرانا نہیں ہے، بلکہ دین لیتے ہوئے، دین دیتے ہوئے پھرنا ہے. دین لیتے ہوئے اپنے سے زیادہ جاننے والوں سے لو، اپنے سے کم جاننے والوں کو دو، زیادہ جاننے والوں سے سیکھو، پوچھو، اور کم جاننے والوں کو سکھاؤ، اور ان کو سیکھنے پر اور نکلنے پر تیار کرو. اب جتنے لوگ تیار ہو جائیں گے، وہ جتنے سیکھیں گے، ان کو جو انعام اللہ تعالیٰ دے گا وہ ان لوگوں کو دے گا. تو مولوی نور محمد صاحب مجھے کہہ رہے تھے، ہم دونوں کو کہہ رہے تھے کہ میں نے جماعت میں نکل کر ایک آدمی کو صلاۃ التسبیح سکھائی. سب چیزیں سیکھی جاتی ہیں، جس طرح 5 کام سیکھے جاتے ہیں، سب چیزیں سیکھی جاتی ہیں. اذان بھی سیکھو، تکبیر بھی سیکھو، نماز بھی سیکھو، ساری چیزیں سیکھو. یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے. چلتا پھرتا یہ مدرسہ ہے. یہ سب چیزیں سیکھ کر آؤ، خوش کراؤ. تو میں نے اس کو صلاۃ التسبیح سکھائی. آدھا گھنٹہ لگا وہ طریقہ سکھانے میں. صلاۃ التسبیح فضائل ذکر میں حضرت شیخ نے لکھی ہے. صلاۃ التسبیح اور اس کی فضیلت اور اس کے بعد مانگنے کی دعا، یہ فضائل ذکر میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی ترغیب تاکید بھی ہے کہ اس کو تو پڑھے. صلاۃ التسبیح کو جماعتیں پہلے پڑھتی تھی، اب نہیں پڑھتی. آدھے گھنٹے میں اس نے صلاۃ التسبیح سیکھی. پھر وقت پورا ہو گیا، ہم واپس ہو گئے، جیسے ہو جاتا ہے.
ایک مدت کے بعد وہ ملا تو محبت میں لپٹ گیا اور دعا دینے لگا اپنی دیہاتی زبان میں، بھائی کون ہو؟ ہمارے ایک بات بیچ میں یاد آئی، مولانا شہید شاہ صاحب کے ساتھ ہم کیرلا گئے تھے، تو علماء کرام کا مجمع بھی تھا، ہم ان سے بات کر رہے تھے، بات کرتے کرتے مولانا نے ایک بات یہ کہی کہ آپ کیونکہ علماء ہیں لوگوں کو سکھاؤ گے، تو فرمایا جس کو دین سکھاؤ گے وہ آپ سے محبت کرے گا، جس کو پیسے دو گے وہ تو لالچ کرے گا، ہاں یہ اور دے اور دے اور دے، اگر مخلص نہیں ہے تو وہ لالچی بنے گا، ورنہ دے تو ناراض بھی ہو جاتے۔ لیکن جس کو دین سکھاؤ گے تو وہ کیا ہوگا کہ وہ آپ سے محبت کریں گے۔ یہ محبت خالص ہے اللہ والی، یہ نقدی نام ہے، تبلیغ کا یہ نقدی نام ہے کہ جس کو دین سکھاؤ گے، جس پر دین کی محنت کرو گے وہ آپ سے محبت کرے گا، آپ کی قدر کرے گا۔ کہ میں تو ایسا آوارہ تھا، انہوں نے مجھے راستے پر لگایا تو میری زندگی سدھر گئی، میرے ساری چیز ٹھیک ہو گئی۔ تو ان سے یہ فرمایا کہ اللہ کے علماء سے کہ جس کو دین سکھاؤ گے تو وہ کیا ہوگا کہ وہ آپ سے محبت کرے گا۔ ہاں، اور محبت بڑی نعمت ہے، محبت بڑی نعمت ہے۔ تو وہ جس کو صلاۃ التسبیح سکھائی تھی وہ محبت میں لپٹ گیا اور دعائیں جانے لگا، ارے بھائی کون ہو، کیا ہو، کہاں سے آئے ہو، تو بھول گئے کہ آپ کو یاد نہیں کہ نا وہ آپ نے مجھ کو صلاۃ التسبیح سکھائی تھی فلاں سال میں، ہاں یاد آیا سکھائی تھی۔ اور کیا حال ہے کہ آپ نے جب سے سکھائی تھی اس وقت سے لے کر کے اب تک روزانہ 2 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھتا ہوں، اور مجھے اس عبادت میں ایسا مزہ آتا ہے کہ جیسے میں اللہ تعالیٰ کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہوں، ایسا لگتا ہے۔ آدمی نوافل پڑھتا پڑھتا اللہ کا مقبول بن جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ تو نوافل کی فضیلت ہے، اگر کوئی فرائض پڑھے تو اس کا درجہ تو بہت ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ روزانہ 2 مرتبہ پڑھتا ہوں، جب سے آپ نے سکھائی ہے۔ تو ہم کہنے لگے کہ میرا تو آدھا گھنٹہ لگا، اس کی تو عمر بھر کا عمل بن گیا۔ اور اللہ تعالیٰ جتنا اس کو دیں گے اتنا ان کو دیں گے جنہوں نے اس کو سکھایا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ الخیر کفائل، کہ بھلائی کی طرف رہبری کرنے والے کو ایسا ہی اجر و انعام ملے گا جیسے بھلائی کرنے والے کو ملتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ ہم سے بھی زیادہ کام کرنے والے ہوں گے، جیسے یہ آپ میں ہوا کہ روزانہ 2 کا دعا پڑتا ہے۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس امت میں بہت صلاحیت رکھی ہے، ایک ایک فرد میں بہت صلاحیت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ صلاحیتیں ٹھکانے پر نہیں لگتی، اس سے برباد ہوتی ہے، غفلت میں، جہالت میں۔ یہ 2 ہی چیزیں برباد کرتی ہے، ایک غفلت برباد کرتی ہے اور ایک جہالت، کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں سے بے خبر ہے، یا خبر تو ہے لیکن غافل ہے۔ خبر تو ہے یہ ہے، یہ ہے، یہ ضروری ہے، یہ کرنا چاہیے، لیکن غافل ہے۔ غفلت اور جہالت یہ زندوں کی موت، یہ زندوں کی موت، کہ آدمی غافل ہوا، جاہل ہوا تو زندہ بھی وہ مرا ہوا ہے، اپنے لیے کچھ نہیں کر رہا، جیسے مردہ اپنے لیے کچھ نہیں کرتا۔ مردہ اپنے لیے کچھ کر سکتا ہے؟ مر گیا، اب کیا کر سکے؟ ایسے ہی میرے دوستوں زندگی میں جہالت رہی، زندگی میں غفلت رہی تو وہ بھی اپنے لیے کچھ نہیں کرے گا۔
اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کا مطلب کیا ہے کہ اپنی جہالت میں سے نکلو، اپنی جہالت میں سے نکلو اور دین سیکھو تاکہ علم آئے، اپنی غفلت میں سے نکلو تاکہ زندگی کی ذمہ داری پوری کرو، عمل کرو۔ غفلت اور جہالت یہ کفر کی صفت ہے۔ غافل جاہل بھی ہوتا ہے، غافل بھی ہوتا ہے۔ ہاں، ایمان والا غافل نہیں ہوتا، ذاکر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ذاکر ہوتا ہے۔ اس کو اللہ اور آخرت کی یاد رہتی ہے کہ مجھے اللہ سے ملنا ہے، آخرت میں جانا ہے۔ مومن کو کیونکہ اسے آخرت پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، تو اللہ اور آخرت کو یاد رکھنے والا ہوتا ہے، ذاکر۔ اور غافل بھی نہیں ہوتا جب مجھ پر اللہ تعالیٰ کے احکام رات دن آتے ہیں، ہماری طرف اللہ تعالیٰ کے حکم رات دن آتے ہیں، اب یہ کرو، اب یہ کرو، اب یہ کرو۔ ابھی مغرب میں وقت آئے گا نا تو حکم کہ مغرب پڑھو، عشاء ہو گئی تو عشاء پڑھو، نادر ہو گئے تو رمضان آیا روزے رکھو۔ ہاں، ہر وقت دو چیزیں ہماری طرف آتی ہے، ایک اللہ کے احکام آتے ہیں اور ایک اللہ کی نعمتیں آتی ہیں۔ یہ دو چیزیں ہر وقت ہماری طرف آتی رہتی ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد دعا مانگتے تھے، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ مسنون دعا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے یاد کر کے ہر نماز کے بعد۔ سنت چیزیں جتنی ہیں حتی الامکان جہاں تک ہو سکے اس کو اپنے عمل میں لانا، نہیں تو ہماری محنت روٹین بنے گی، اس میں مواد کچھ نہیں ہے، ایسا ہو جائے گا۔ اس لیے چلتے پھرتے ان باتوں کو سیکھنا، پوچھنا، یاد کرنا۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کیا کرتے تھے؟ ہمارے تبلیغ والے سلام پھیر کر ایک جگہ میں سلام پھیرا، بھائیو ہماری کامیابی اللہ کو، ارے بھلے آدمی پہلے نماز سلام کے بعد کیا کرنا ہے وہ تو سیکھ لے کہ سلام پھیرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ عائشہ صدیقہ کی روایت ہے۔ اعلان ویلان سب بعد میں، اب اعلان کی ضرورت نہیں رہی ہے، لوگ تو خود ہی آ رہے ہیں۔ اللہ نے لوگوں کو بات سمجھا دی ہے، اب تو ان کو راستے پر لانا ہے۔ چل پڑے ہیں تو راستے پر لانے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، ان کے طریقوں پر زندگی آوے۔ چل پڑے ہیں ماشاءاللہ۔ عائشہ صدیقہ فرماتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھر سب کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ 3 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ سارے اعلان بعد میں کرنا، پہلے یہ کرنا۔ اور کیا کرتے تھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ تو سب کو یاد ہے، یہ پڑھیں۔ اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام۔ یہ نماز کے بعد کا ذکر پورا ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے ذکر، ایک ہوتی ہے دعا۔ یہ ذکر پورا ہوا، اب دعا رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ دعا مانگتے تھے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ کہ اللہ میری مدد کر اس بات پر کہ تیرا ذکر کرنے پر، کہ میں تیرا ذکر کرنے والا بنوں، اس کام کے لیے تو میری مدد کر۔ نماز کے بعد یہ مدد،
رب اعِنِّی علی ذکرک و شکرک، اور میری مدد کر کس پر؟ تیرا شکر کرنے پر، کہ تیری نعمتیں جو میری طرف آ رہی ہے، ہر سانس نعمت ہے. کیا ہے؟ سانس جائے آئے، یہ نعمت ہے. سانس رک جاتا ہے، آکسیجن لینا پڑتا ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے. یہ نعمت ہے کہ سانس آ رہی ہے، جا رہی ہے. اس لیے دعا مانگیے کہ میری مدد کر کس پر؟ تیرا ذکر کرنے پر، کہ میں تیرا ذکر کرنے والا بنوں. اس لیے آدمی کو اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنانا چاہیے. سمجھ میں نہیں آتا؟ ذکر کرے گا تو ذاکر ہوگا، ذکر نہیں کرے گا تو قابل ہوگا. اس لیے جماعت میں نکلنے والے ساتھیوں کو خاص طور سے اور عام مسلمانوں کو عام طور سے ذکر کا اپنے آپ کو پابند کرنا چاہیے. ذکر سے غفلت دور ہوتی ہے اور استقامت اور پابندی نصیب ہوتی ہے. ذکر کا یہ فائدہ ہے کہ آدمی ذاکر ہوگا تو اس کی غفلت دور ہو جائے گی. کہتے میری آنکھ نہیں کھلتی ہے، میری آنکھ نہیں کھلتی. آنکھ کیسے کھلے گی؟ دن تو غفلت میں گزر گیا، دن غفلت میں گزر گیا، تو اب نیند گھاڑی آئے گی. نیند گھاڑی، بھاری نیند. اور دن بھر کے اعمال ذکر پورے کیے ہیں تو دن گھاڑی بھاری نہیں ہوگی، دن ہلکی ہوگی. نیند کیسے ہوگی؟ ہلکی ہوگی. رات بھی اس کو ہلکی ہوگی ذکر کی برکت سے. اس لیے دعا مانگیے کہ اے اللہ مجھے مدد دے تیرے ذکر کرنے میں، میں تیرا ذکر کروں. اس لیے ہم اللہ کے راستے میں بھی وہ جو راہ کے راستے نہیں جائے ہیں وہ اللہ کے ذکر کا اپنے آپ کو پابند کرے. مولانا اجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری دعوت کے 2 پہیے ہیں. گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، ایک ذکر اور ایک علم. علم و ذکر، علم و ذکر ہماری دعوت کے 2 پہیے ہیں. کوئی ایک پہیہ فیل ہو گیا، گاڑی چلے گی؟ تو علم اور ذکر کہ دین کا سیکھنا سکھانا بھی ہو اور اللہ کو یاد کرنا بھی ہو، اللہ کے اطاعت کرنا بھی ہو، اور گاڑی چلے گی تیز. دعا مانگتے تھے رب اعِنِّی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ تو میری مدد کر. کیونکہ شیطان غفلت میں ڈالتا ہے. کیا کرتا ہے؟ غفلت میں ڈالے گا. تو کیا کوئی گولی کھلائے گا غفلت کی؟ غفلت کی گولی کھلائے گا؟ نہ. غفلت میں کیسے ڈالے گا؟ تو غفلت میں ڈالنے کا ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ ابھی کے ہاتھ بعد میں کر لیں گے، ابھی کیا ضروری ہے بعد میں کریں گے. اس کو تسویف کہتے ہیں. کل کریں گے، آئندہ کریں گے، پرسوں کریں گے، آئندہ سال کریں گے، ہفتے میں. تو چھوڑ دیا وہ. اب پتہ نہیں کل کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. کل کے حالات تو کل ہی بتا دیں گے، پرسوں کے حالات پرسوں بتا دے گا. ہاں تو یہ سکھاتا ہے کہ بعد میں کریں گے، پھر وہ ہوتا نہیں وہ، کیونکہ بعد میں کوئی دوسرا کام آ گیا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں جانے والوں سے اور ان کے ذمہ داروں سے یہ فرماتے تھے کہ دیکھو یہ تمہارے ساتھ جا رہے ہیں، جسے آپ لے کے جا رہے ہیں، یہ تمہارے ساتھ جا رہے ہیں. سعد ابن وقاص سے فرمایا وہ بہت بڑی جماعت لے کر جا رہے تھے کہ دیکھو یہ تمہارے ساتھ جا رہے ہیں. سعد ابن وقاص بڑے آدمی ہیں صحابہ میں. یہ تمہارے ساتھ جا رہے ہیں، یہ ان کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا. کیا کرنا؟
یہ تمہارے ساتھ جا رہے ہیں، ان کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا، یہ خیر کے کاموں کے عادی بن جائیں. سمجھ میں آئے گا؟ تو عادی کب بنے گا؟ جب روز کرے گا. عادی کب بنے گا؟ روز کرے گا. جیسے چاہے کہ عادی ہو گئے ہم لوگ، کیوں کہ روز پیتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، عمل اس کو کہتے ہیں جس کو آدمی روز کرے، اسی کو عمل کہتے ہیں. کبھی کرے کبھی نہ کرے، وہ کھیل کہ جی چاہا تو کیا، نہیں تو نہیں کیا. جیسے کہ کھلاڑی کبھی کھیلتا ہے کبھی نہیں کھیلتا. تو اپنے دین کو کھیل بنانا یہ ہے کہ کبھی کرے کبھی نہ کرے، کبھی ہوا کبھی نہیں ہوا. کہ نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں. اپنے آپ کو اپنے عمل میں وقت کے ساتھ پابند کرنا ہے کہ اس وقت میں یہ عمل، جیسے ملازم ہوتے ہیں نا، سرکاری نوکر ہوتے ہیں، نوکر کو وقت دیا گیا، اس وقت میں یہ کرو، اس وقت میں یہ کرو. وقت اور کام ان کو دیا ہے. ایسے ہمارے دین میں بھی کہ ہم اپنے دین کو، اپنے عمل کو وقت دیں تو وہ عمل ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا. جی ہاں، تو ہر عمل کو وقت دینا ہے. پھر دیکھو وقت میں برکت ہوگی. کیا ہوگی؟ وقت میں برکت ہوگی. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسی میں ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے عمر کو ایسا بنایا ہے جیسے ربر میں آپ لپیٹتے نہیں مٹھائیوں پر، اس پر تو وہ ہے اتنی رنگ، لیکن وہ لمبی ہو جاتی ہے. اس کو کھینچ کھینچ کر کے، ہاں، نوٹ کی گڈی پر کھینچ کھینچ کے بناتے ہیں. کیوں؟ وہ ہے تو اتنے رنگ، لیکن وہ لمبی ہوتی ہے. ایسے عمر بھی ہے کہ عمر ہے تو اتنے ہی، لیکن کام کرو گے تو وہ لمبی ہو جائے گی. کیا ہوگا؟ تو برکت ہوگی. جیسے ربر، ایسے عمر میں برکت ہوگی. ہم پہلے بزرگوں کے کیسے سنتے تھے نا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 61 قرآن شریف ختم کرتے تھے. کتنے؟ 61. 60 اور 1. تو اتنا وہ کہاں ہے؟ کیوں؟ کیا لوگ حساب دے کر انہوں نے جی ہاں، اتنا وقت کیسے ہو سکتا ہے؟ آج انہوں نے تو کیا، اور ایک دفعہ کیا ہوتا تو تاریخ میں نہ آتا، بلکہ انہوں نے کئی دفعہ کیا ہوگا، اس لیے تاریخ میں آیا. کوئی کام ایک دفعہ ہو تو دنیا کی تاریخ میں آتا ہے، ہسٹری میں، اتہاس میں وہ بات آتی ہے نہیں آتی. ہوتا تو کتنی دفعہ انہوں نے کیا ہوگا تو اتہاس میں وہ تاریخ میں آئی بات. سمجھنے کی بات ہے نا. تو وہ اکثر قرآن شریف پڑھتے اس میں رمضان. یہ کیوں؟ کہ ان کے وقت میں برکت ہو گئی. ورنہ رمضان تو وہی 30 دن یا 29 دن ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی. پھر کیا ہوا کہ اس میں برکت ہو گئی. دین کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ عمروں میں برکت ہوگی، مالوں میں برکت ہوگی، ہر چیز میں برکت ہوگی. پھر وہ کام رکیں گے نہیں، پورے ہو جائیں گے. لیکن برکت ہوگی عمل کرنے کی وجہ سے. عمل چھوٹنے کی وجہ سے برکت نہیں ہوتی. اس لیے حکم ہے کہ اپنے آپ کو پابند کرو. اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جس پر بندہ پابندی کرے، چاہے وہ تھوڑا ہی ہو. کہ عمل کو وقت دیا کہ اس وقت میں یہ عمل کرنا ہے، اس وقت یہ عمل کرنا ہے. مشورہ آپ لوگ وقت ہے، تعلیم کا یہ وقت ہے، وہ فلانے کا بھی یہ وقت. یہ اس وجہ سے کہ وقت نہیں دیں گے تو کام ہی نہیں ہوگا. اس طرح اپنے اجتماعی کاموں کو، اپنے انفرادی کاموں کو وقت دو. جس کام کو وقت دیا وہ عمل ہوا، جس کو وقت نہیں دیا وہ ٹل گیا.
اس لیے ہماری زندگی بے ترتیبی ہو گئی ہے، چلی جاتی ہے زندگی اور کام نہیں ہوتا، اور وقت عمل کو وقت دیں گے تو وہ عمل ہو جائے گا. فوت ہو جائے تو استغفار کرو. کیا کرو؟ کیا قرآن شریف نہیں ہوا. فرائض کو تو فوت کرنے کی اجازت نہیں ہے، فرض تو اپنے اور پہ پڑھنا فرض ہے. دوسرے ہمارے اعمال ہیں، اگر یہ وقت سے فوت ہو جائے تو کہ اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو، اور دوسرے وقت میں اس کی قضا کر لو. کیا کر لو؟ ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ آپ تہجد کی نماز کو روزانہ پڑھو. کبھی کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے تہجد فوت ہو گئی تو دن میں زوال سے پہلے 12 رکعت پڑھ لیتے تھے تاکہ جو فوت ہوا ہے اس کی جگہ پر ہو جائے. سمجھ میں نہیں بات کہ 24 گھنٹے کے اعمال برابر رہے، دن میں نہیں، رات میں نہیں ہوا تو دن میں کر دیا. کیونکہ نوافل ہیں، نوافل کے لیے تو سارا ہی وقت ہے، فرض کے وقت مقرر ہے کہ وہ اپنے وقت پر ہوں گے. ایک مثال ہے تاکہ کوئی عمل ہمارا فوت نہیں ہو. ہر عمل کا اثر الگ ہے، ہر عمل کا اثر الگ ہے. جو عمل نہیں ہوگا اس کا اثر نہیں ہوگا. جیسے آپ نمک ڈالنا بھول گئے کھانے میں تو نمک کا ایک اثر ہے، وہ نہیں ہوگا کھانے میں، یہ نمک نہیں ہے. یہ آنچ کم آئی نیچے سے آنچ تو وہ کچا رہ گیا، یہ آنچ کا اثر کم ہو گیا. جس طرح چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں میرے دوستوں، ایسے عملوں کے اثرات ہوتے ہیں. وہ عمل نہیں ہوگا تو اس کا اثر بھی نہیں ہوگا. سمجھ میں آئی یہ بات؟ تو مثال پر ذکر کہ اس کا ایک اثر ہے، کہ ذکر کا کیا اثر ہے کہ اس سے استقامت ملتی ہے، پابندی نصیب ہوتی ہے، غفلت دور ہوتی ہے. ایسے علم سیکھنا، کہ سیکھنے سے کیا ہوگا کہ سیکھنے کی وجہ سے عمل کا صحیح طریقہ معلوم ہوگا اور جہالت دور ہوگی. سیکھ کر کرے تو وہ صحیح کرے گا، اور بے سیکھے کرے تو وہ غلط کرے گا. علم کا یہ اثر ہے کہ عمل صحیح ہو جائے گا، اور علم نہیں ہے تو عمل غلط کرے گا. اس لیے ہماری دعوت میں علم بھی ہے، ہماری دعوت میں ذکر بھی ہے، ہماری دعوت میں عبادت بھی ہے کہ عبادت کرو. کیا کرو؟ انبیاء کرام جس طرح دعوت دیتے تھے، تعلیم دیتے تھے، عبادت بھی بہت کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تو پٹن کا پاؤں کا گرم آ جاتا تھا. روزے رکھتے تھے تو مسلسل رکھتے ہی چلے جاتے تھے. کبھی سفر میں روزے فوت ہو گئے، نفل روزے جمعرات کے اور پیر کے اور مہینے کے 3 دن کے، تو وہ سارے روزے جو فوت ہوئے اکٹھے ہو گئے. تو شعبان میں ان تمام روزوں کو پورا کرتے تھے جو سفر میں فوت ہو گئے ہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ ساری چیزیں ہم کو ملتی ہیں. ہاں، کہ جس طرح ہم حرکت کرتے ہیں دعوت کی، اس طرح ہمارے عمل کی کثرت ہونی چاہیے. نوح علیہ السلام سارا سال روزہ رکھتے تھے. کتنی عمر ہوئی ان کی؟ نوح علیہ السلام کی کہ 950 950 تو تبلیغ کی عمر ہے. 950 تو تبلیغ کی ہے، باقی ان کی عمر تو 1100 سے 1100 کے قریب بتاتے ہیں. ہاں، تو وہ ہر پورا سال روزہ رکھتے تھے. ہمارے یہاں تو انفرادی عملوں کی زیادہ قیمت ہم نے تو نہیں سمجھی. انفرادی یہ انفرادی عمل سے زندگی بنتی ہے، اجتماعی عمل سے ماحول بنتا ہے. اجتماعی محنت سے ماحول بنے گا
اور انفرادی زندگی سے، انفرادی عمل سے اپنی تربیت ہوگی، اپنی زندگی بنے گی. یہ ترتیب ہے. تو وہ سارا سال روزے رکھتے. داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ، ایک دن افطار، ایک دن روزہ، ایک دن افطار. اور رات میں ان کے پورے خاندان نے اوقات تقسیم کر رکھے تھے رات کی عبادتوں کے. پورے خاندان نے کہ فلاں وقت میں فلاں لفظ تھا گھر میں. اور زبور نازل ہوئی تھی تو زبور کی تبلیغ بھی تھی. اس ہر نبی ان کی زندگی کو آپ دیکھیں، یہ نا نبیوں والا عمل، نبیوں والا کہتے ہیں آپ لوگ، نبیوں والا عمل بناؤ. کہنے سے کیا ہوتا ہے کہ کہنے سے معلومات ہوتی ہے اور عمل کرنے سے حق ادا ہوتا ہے. عمل کرنے سے حق ادا ہوتا ہے، کہنے سے معلومات ہوتی ہے. یہاں وہ شاہجہاں روزے رکھتے تھے، داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھتے تھے، رات کی عبادتیں. ہر نبی کی ایک بات. شعیب علیہ السلام کی نماز مشہور تھی. ان کی نماز، ان کے قوم ان کو کہتے ہیں کہ تمہاری نماز تم کو یہ سکھاتی ہے. ان کی تبلیغ کی مخالفت کہ تمہاری نماز تم کو یہ سکھاتی ہے. یہ تبلیغ تمہاری نماز نہیں سکھائی ہے، کیونکہ وہ نماز بہت پڑھتے ہیں. سمجھ نہیں آ رہا؟ نبیوں کی زندگی ہے کہ نبیوں والا کام. تو اس لیے میرے دوستو، جتنی نیک اعمال کی کثرت ہوگی اور زیادتی ہوگی، اتنے حالات میں بہتری ہوگی. جیسے مال بڑھتا ہے، مالداری، تو اگر مالداری بڑھی اور دینداری نہیں بڑھی تو عیش میں عیش بڑھ جائے گا، لوگ عیش پرست ہو جائیں گے. کیونکہ مال بڑھ گیا، راحت کے سامان بڑھ گئے تو عیش پہ لوگ پڑ جائیں گے. منع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کر کے عیش پرست نہ بنو، عیش پرست نہ بنو. ضروری راحت تو لینی پڑے گی، عیش پرست نہیں کرنا ہے. بلکہ مال اور وقت یہ حق پر لگے، دین پر لگے. اس پر لگے دین پر، تو اس سے بنے گی قربانی اور وہ ہدایت کا ذریعہ بنے گی. اور لوگوں کے لیے اس قربانی والی محنت سے راستہ بنے گا. جیسے حکومت سڑکیں بناتی ہے، پل بناتی ہے، خوب کاروبار چلتا ہے. دیکھا بڑے بڑے ٹرک گزر رہے ہیں لمبے لمبے. کیوں؟ راستے ایسے ہو گئے مشرق سے مغرب تک. راستے ایسے میں ہم محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ راستہ بنا دے گا. پھر لوگوں کو اپنے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. سب سے پہلے عبادت کا دین زندہ ہوگا. حضرت جی فرماتے تھے سب سے پہلے عبادت کا دین. یہ محنت ہوگی، لوگ چلے 3 چلے مہینے لے کے پھریں گے اور 6 نمبروں کے ساتھ محنت کریں گے. تو پہلی جو عنایت اللہ کی آئے گی وہ یہ ہے کہ لوگوں میں عبادت کا دین زندہ ہوگا. کہ بے نمازی بن جائیں گے. جو بے نمازی تھے وہ نمازی بن جائیں گے. مالدار زکات دیں گے، روزے رکھیں گے، اور مالدار ہوں گے تو حج کریں گے، ذکر کریں گے، تلاوت کریں گے، دعائیں مانگیں گے، پاک صاف رہیں گے. پہلا انعام کہ لوگوں میں عبادت والا دین زندہ ہوگا. چنانچہ یہ ہوا کہ ہر ملک میں نماز پڑھنے والے بہت. میں 80 میں امریکہ گیا تھا، ہماری سال کی جماعت تھی. نماز پڑھنے والا کوئی نہیں تھی، مسجد بھی نہیں. اسلامک سینٹر ہوتے تھے، اس میں اتوار کے دن لوگ آتے تھے، اپنا کوئی پروگرام کرتے تھے. لیکن ہمارا کوئی ایک دم سونا پڑا ہوا. پھر اجتماع ہوا 80 کا، پھر اجتماع ہوا 85 کا، اور محنت ہوئی.
الحمدللہ اب حالت دوسری ہو گئی، مسجد میں ہو گئی، نمازی میں، مدرسے میں ہو گئی، علماء کرام، پانی پڑا جیسے پانی پڑتا ہے نا آسمان سے، سب چیزیں اگ جاتی ہیں. ایسے یہ محنت کی. تو حضرت فرماتے تھے عبادت کا دین زندہ ہوگا. نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، ذکر، دعا، یہ پہلے نمبر میں. چنانچہ یہ ہو رہا ہے، شروع ہو گیا. آگے محنت ہوگی تو پھر آگے کا دین بھی زندہ ہوگا. کاروبار کا دین، رہن سہن کا دین وہ الگ ہے کہ لوگوں کے ساتھ کا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، کاروبار کیسا ہونا چاہیے. کاروبار کا کیا دین ہے؟ اس طرح ہر حالت کا دین، کہ بیماری میں بیماری کا دین ہوگا، تندرستی میں تندرستی کا دین ہوگا، غریبی میں غریبی کا دین ہوگا، مالدار میں مالداری کا دین ہوگا، مسافر میں سفر کا دین ہوگا. ہر لائن کا دین. جیسے پانی پڑنے سے ہر چیز اگتی ہے، ایسے محنت ہوگی تو پھر ہر لائن کا دین زندہ ہوگا. یہ بشارت ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ہماری نسبت ہم محنتیں کریں گے، ہم ان کو اپنے راستے کی ہدایت کریں گے، ان کو راستہ سجائیں گے. تو پھر ہر لائن کا دن ہوگا. کہ بھائی بیمار ہو گئے تو بیماروں میں بیماری کا دن ہوگا. نہیں تو بیماری نماز خود نہیں. نمازی تھا لیکن بیماری میں مر گیا اور نمازی کتنی فوت ہو گئی، اور وصیت بھی نہیں ہے کہ اتنی نماز فوت ہو گئی اس کا فدیہ دینا ایسے نہیں. جی ہاں، کیوں؟ اتنی کسر ہے. نہیں تو ہر لائن کا دین زندہ ہو جائے گا، پانی پڑے گا. اس لیے میرے دوستو، اس کام کو اللہ ہمیں توفیق دے، کام بنا کر کریں. جی لگے کریں، پھر جی بھی لگ جائے گا. محنت سے جذبات بنتے ہیں. کیا بنتے ہیں؟ محنت سے جذبات بنتے ہیں، اور جذبات بننے چاہیے. یہ جذبات عمل پر ڈالتے ہیں. پھر عمل کے لیے طریقے ہونے چاہیے، نہیں تو عمل غلط ہونے کا، جذبے میں غلط عمل کرے گا. اس لیے کام کے اصول، کام کے آداب یہ بھی یاد رکھنے ہیں، اللہ کے جذبے میں غلط نہ کرے. علم جو ہے وہ طریقے کو صحیح کرتا ہے. علم نہیں ہوگا طریقہ غلط ہو جائے گا جذبے میں. اس لیے علم و ذکر رکھا گیا ہے. اس لیے میرے بھائیو، دین سیکھیں، سکھاویں، اور اللہ سے امیدوار رہیں. کیا رہیں؟ امیدوار رہیں. اور امیدواری کی علامت یہ ہے کہ محنت بھی کریں، دعا بھی مانگیں. امیدوار ہونے کی علامت یہ ہے کہ محنت بھی کریں اور دعا بھی مانگیں. کہ ہماری محنت پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ کی قدرت پر بھروسہ ہے. تو قدرت کو متوجہ کرنے کے لیے دعا مانگنی ہے، تاکہ قدرت ہمارے ساتھ ہو جائے، قدرت سے ہماری مدد ہو جائے. اس لیے محنت اور دعا نبیوں کا طریقہ ہے. ان کے پاس دوسرے اسباب نہیں ہوتے تھے. محنت دعا، محنت دعا. اپنی محنت میں جب کوئی حالات آتے تھے تو اس کے لیے دعائیں مانگتے تھے. دعا سے اللہ تعالیٰ ان کے حالات بدل دیتے تھے. آج بھی یہ بات ہے کہ جتنی ہماری اچھی محنت ہوگی، ہماری دعاؤں میں اتنی طاقت ہوگی. یہ دعاؤں سے اللہ حالات بدل دیں گے. جی ہاں، حق کو طاقت دیں گے، باطل کو کمزور کرے گا اللہ پاک. باطل کو کمزور کرے گا، حق کو طاقت دے گا، اور دین کے لیے اللہ راستہ کھولیں گے. دلوں کو متوجہ کریں گے، مخالف معافی ہو جائیں گے. محنت کی برکت سے مخالف معافی ہو جائیں گے. جی ہاں، جب محنت صحیح ہوگی تو اللہ اس کے دل کو پھیر دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے حضرت عمر جا رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی تو دعا نے کام کیا اور حضرت عمر نے اسلام لے آئے، ورنہ گئے تھے قتل کرنے کے لیے. تو دعا بھی مانگنی ہے کہ دعا بڑا کام کرے گی. یہ قتل کرنے والے کو تابعدار بنا دیا. تو دعا سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. اس لیے دعا بھی مانگنی ہے اہتمام سے. دعا کو فالتو چیز نہیں سمجھنا کہ کچھ کام نہیں تو دعا کر لو، ایسا نہیں ہے. کہ دعا اس کام کا بڑا حصہ ہے، دعوت کے کام کا بڑا حصہ
دعوت اور دعا دو ہی ہے، تیسری چیز نہیں ہے. دعوت دعا، دعوت کے ذریعے سارے اعمال پورے ہو جانے اور پھر راتوں میں اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے. تنہائیوں میں بھی دعا مانگنی ہے، اجتماعیت میں بھی دعا مانگنی ہے، اور اللہ سے امیدوار ہو کر دعا مانگنی ہے. اللہ کے سامنے کوئی چیز بڑی نہیں ہے، اللہ بڑا ہے. وہ اپنی قدرت سے ساری مشکلوں کو آسان کر دے گا، ساری پریشانیوں کو اٹھا لے گا، ساری بندشوں کو کھول دے گا. اللہ کے نام ہے فتح، کھولنے والا. تو جتنی بندشیں ہیں کھل جائیں گی. اسی وجہ تو ہماری دعوت ہے کہ ہم نہیں کریں گے، اللہ کرے گا. ہم نہیں کر سکتے تو کون کرے گا؟ کہ اللہ کرنے والا ہے. اللہ سے کراؤ. ہمارے عبداللہ صاحب کہتے تھے اللہ سے کراؤ. تم کیا کرو گے؟ تم کیا کرو گے؟ اللہ سے کراؤ. تو اللہ سے کرانے کا یہی طریقہ ہے کہ اللہ کے دین کا کام کریں گے اور اللہ سے کرائیں گے. اللہ کے دین کا کام کریں گے اور جلدی نہ کریں گے. بہت دعا مانگے لی، جلدی نہ کرو، منع ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک مقدار ہے کہ جب ہماری قربانیاں ایک حد پر پہنچ جائے گی پھر جواب آ جائے گا. تو ابھی قربانیاں ناقص ہے، دیتے دیتے وہ ایک حد پر پہنچے گی، اب فیصلہ آئے گا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جلدی نہ کرے، فیصلہ ہونے والا ہے، مدد ہونے والی ہے. ہاں حدیثوں میں ہے. صحابہ سے فرمایا کہ حالات، حضور نے فرمایا حالات بدلنے والے ہیں، تم تو جلدی کرتے ہو. جلدی نہ کرو، حالات بدل جائیں گے. تم تو جلدی کرتے ہو کہ آج کیا ہو جائے. تو آج کیا تو بچہ بھی جوان نہیں ہوتا ہے کہ بات پیدا ہوا آج جوان ہو جائے، آج شادی کرا ہے. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. آدمی جلد باز ہے کہ اس کو جلدی چاہیے کہ نہیں، جلدی نہیں. اللہ اپنی ترتیب سے کرے گا اور حکمت سے کرے گا. اس لیے منع ہے کہ جلدی نہ کرو، امیدوار رہو اور کام کرو، امیدوار رہو اور کام کرو. حالات بدلنے والے حدیثوں میں. تو وہ اس وقت کے لیے نہیں کہ آج بھی وہی بات ہے کہ کام کرو، دعا مانگو. حالات صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں. سمجھے؟ تو کریں گے انشاءاللہ. حالات اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ دن کو چھوٹا کرتا ہے، رات کو بڑی کرتے ہیں. رات کو چھوٹی کرے دن رات. یہ دلیل ہے کہ حالات اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر کسی کے ہاتھ میں ہوتا تو یعنی ہمارے رات چھوٹی ہی کرنے، رات کو کماتے ہیں. نہیں، اللہ رات چھوٹی کرے دن بڑا کرے، پھر دن رات کو بڑا کرے دن کو چھوٹا کرے. یہ صرف اللہ کرتا ہے. یہ مثال دی اللہ نے. ایسے لوگوں کے حالات بھی کہ اللہ حالات کھول دیں گے، بڑے بڑے حالات، اچھے حالات میں، اور کبھی رات کو تنگ کر دے. ایسے ہی ہمیں ہوگا، لیکن کرے گا اللہ. کون کرے گا؟ اللہ. اسے کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے کراؤ، اور نا امید نہ بنو، امیدوار بنو. اچھا گمان رکھو. کیا رکھو؟ مایوسی اور نا امیدی نہیں ہونی چاہیے. مایوس ہو کر شیطان ہٹا دیتا ہے کہ نا امید نہیں بنائے. کرتے رہنا ہے. جب ہماری محنت ایک حد پر پہنچ جائے گی تو فیصلہ ہونے والا ہے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم زدنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، وزد الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي
علي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. ہم پوری کی پوری امت کے دربار میں قصوروار ہیں. اے اللہ ہم اپنے لیے اور پوری امت کے لیے معافی کی درخواست کرتے ہیں. ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت. اے اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت. پوری امت سے درگزر فرما. امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا دے. اے اللہ امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا دے. پوری امت کو ہدایت سے مالا مال فرما دے. امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا دے. امت کے مالوں کی، جانوں کی، عقلوں کی، دین ایمان کی اے اللہ ہر جگہ حفاظت فرما. ہر وقت حفاظت فرما. امت کو اپنی حفاظت میں لے لے. امت کے دین کو یا اللہ ہم کو ہمارے دین کو اپنی حفاظت میں لے لے. اپنی مدد شامل حال فرما دے. اے اللہ اپنی مدد شامل حال فرما دے. جو محنت ہو رہی ہے، جو قربانی تیرے بندے دے رہے ہیں، اے اللہ اسے قبول فرما دے. اے مولا اسے قبول فرما دے اور اس سے راضی ہو جا. اور راضی ہو کر یا اللہ اپنی مددوں کے دروازے کھول دے، ہدایت کے دروازے کھول دے، اپنی رحمتوں کے اور برکتوں کے دروازے کھول دے. ایک ایک امتی کو اپنے دین کے لیے قبول فرما. اے اللہ ایک ایک امتی کو اپنے دین کے لیے قبول فرما. کسی کو بھی محروم نہ فرما. اے اللہ ہر ایک کو اب کی اس نعمت سے مالا مال فرما دے. زندگیوں کو حکم والی بنا دے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں طریقوں والی بنا دے. موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ اے اللہ دین پر ہم کو جینا نصیب فرما. مرنے کا وقت آوے تو اے اللہ کامل ایمان پر موت نصیب فرما. کامل ایمان پر موت نصیب فرما. موت اور مابعد موت ہمارے لیے برکت مقدر فرما. موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما. موت کے بعد آنے والی ہمیشہ کی نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما. اے اللہ اس برکت کو قبول فرما. کبھی کثر سے درگزر فرما. ہم کبھی کثر کی معافی چاہتے ہیں. معاف فرما کر ہماری کبھی کثر کو پورا فرما دے. اور جو انعام و اکرام اپنے نیک بندوں کو ان کی محنتوں پر دیا کرتے ہیں اے اللہ وہ ہمیں بھی عطا فرما. ہمیں بھی عطا فرما. ایک ایک فرد امت کو اپنے دین کے لیے قبول فرما. پوری عالم میں پورے دین کے پھیلنے کی شکلیں پیدا فرما. اس کے راستے پیدا فرما. اس کی آسانیاں پیدا فرما. اس کے راستے کی جتنے رکاوٹیں ہیں، دشواریاں ہیں اے اللہ ان تمام رکاوٹوں کو اور بندشوں کو اپنے کرم سے کھول دے. آسانیاں پیدا فرما دے. اے اللہ ہم تیری آسانیوں کے عادی ہو چکے ہیں. ہمیں آسانیوں سے مالا مال فرما. اپنی توفیق اور مددوں سے مالا مال فرما. اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے محتاجوں کی مدد فرما. ہمارے ضرورت مندوں کی ظاہر ضرورتیں پوری فرما. قرضداروں کے قرضے اتار دے. اے اللہ حلال پاک روزیوں کے دروازے امت پر کھول دے. حرام کے رزق سے ہماری حفاظت فرما. حرام سے ہم کو دور رکھو. اے اللہ حرام سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ برکت والی روزی، برکت والی زندگی عطا فرما. جو برکت کے اسباب ہیں وہ ہماری زندگیوں میں قائم فرما دے. جتنی خیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگی ہے وہ ہمیں عطا فرما دے. جن شرور سے پناہ چاہیے ان تمام شرور سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. جن بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا ہے یا اللہ ان کی جائز مرادیں پوری کرنا. ان کی جائز مرادیں پوری کرنا. اس میں برکت عطا فرما. پریشانیوں کو بیماریوں کو اے اللہ ہم سے دور کرنا اور ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت کرنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون.